اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو امیر کائنات کی سیرت کے حوالے سے اور خصوصاً جنگ جمل کے حوالے سے سابقہ درس میں ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ طلحہ و زبیر جو کہ اصحاب رسول اللہ میں سے تھے، مگر پسند کے مطابق حکومت علی میں جب کوئی منصب نہیں ملا ان کو تو علی کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ لیکن جنگ جمل میں میدان میں زبیر کو ایک حدیث یاد دلائی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے۔ فرمایا کہ رسول اللہ کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ فرمایا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم علی سے بغاوت کرو گے، اور یہ حدیث جب یاد دلائی تو میدان سے فرار کیا زبیر نے۔ اور طلحہ، بعض تواریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے، بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ رؤساء تھے، رئیس تھے طلحہ اور زبیر، طلحہ خود مروان کے ہاتھوں قتل ہو گیا جنگ کے دوران اثناء جنگ، اور زبیر کو جب یہ حدیث یاد دلائی امیر کائنات علیہ السلام نے، اے زبیر کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم علی کے خلاف بغاوت کرو گے؟ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخی مسلمات کی روشنی میں جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ باغی شمار ہوا، اور ہم اس کو صراحتاً اپنے عقیدے میں باغی شمار کرتے ہیں۔ اور یہی حدیث ایک شاہد ہے، ایک مثال ہے کہ یہ حدیث سنانے کے بعد زبیر میدان میں نہیں رکا بلکہ راہ فرار اختیار کیا۔ بصرے سے نکلنے کے بعد کسی تمیمی شخص کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ اور طبری نے جو لکھا ہے اس کے مطابق طلحہ خود اس کے لشکر میں ہی مروان جو کہ مشہور ہے تاریخ میں، اسی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا جنگ کے دوران، یہ طبری نے لکھا ہے۔ اور جنگ جمل کی انتہا میں امیر کائنات کی حلم کی مثال دی جاتی ہے کہ عائشہ کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، مگر امیر کائنات نے قابو پانے کے باوجود حلم اور بردباری سے کام لیتے ہوئے عائشہ کو باحفاظت 20 خواتین جن کو فوجی لباس پہنا کر مدینے کی طرف ان کو روانہ کیا، اور راستے میں شکایت کرتی رہی کہ علی بن ابی طالب نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، مردوں کے ساتھ مجھے میری عزت کا خیال نہیں رکھا ہے، یہ فریاد کرتی رہی۔ لیکن وہ 20 جو فوجی لباس کی صورت میں چہرے چھپا کر خواتین تھی، حقیقت میں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ 20 مرد ہیں، لیکن یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ علی کو بھی اندازہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے، اور عزت و ناموس کا درس دینے والے علی ہیں۔ لہٰذا مدینہ پہنچنے کے بعد وہ خواتین نقاب اٹھا کر ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں کہ غور سے دیکھ لو کہ ہم مرد نہیں ہیں، ہم خواتین ہی ہیں، علی کا یہ انتظام ہے تمہاری خاطر، یہ حلم علی کی مثال ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں مامور کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جنگ اختتام تک پہنچتی ہے۔ یہ جنگ جمل کی مختصر تاریخ تھی دوستو، مزید تفصیلات تاریخ میں ہیں اور اس حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں، اور اس تاریخ سے آگاہی ضروری ہے چونکہ شیعہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ امیر کائنات کی سیرت سے آشنائی میں اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری جنگ جو دور خلافت میں امیر کائنات نے لڑی ہے وہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، اور جو مقابل میں گروہ تھا وہ گروہ تاریخ کا باغی ترین گروہ قاسطین، قاسطین، قاسط کی جمع ہے جو کہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ المنحرف عن الحق، جو راہ حق سے منحرف ہو اس کو قاسط کہا جاتا ہے۔ یہ قاسطین لفظ قاسط قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور تاریخ میں، روایات میں
اور ائمہ اطہار سے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان روایات میں کثرت کے ساتھ اہل شام، باغی شام اور اطرافی جو باغی شام کے تھے، قرآن کریم میں یہ آیت سورہ جن کی آیت نمبر 15 ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جو راہ حق سے منحرف ہو گئے، راہ حق سے نکل گئے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، خود جلیں گے، پھر جل کر دوسروں کے لیے، دوسرے جہنمی صفت افراد کے لیے ایندھن بن جائیں گے۔ یہ ہے قاسطین قرآن کی نگاہ میں بھی، اور روایات میں تفسیر یہی ملتی ہے کہ یہ باغی شام اور اطرافی یہی افراد جو ہے قاسطین ہیں جن کے ساتھ امیر کائنات نے جنگ لڑی ہے۔ اور تاریخ عرب کا مکار ترین انسان عمرو بن عاص معاویہ کے ساتھ ساتھ تھا اور ہر موڈ پر مختلف مشورے دیتا تھا۔ روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ روی عن علی علیہ السلام انہ قال امرت ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ففعلت ما امرت به۔ سابقہ درس میں بھی، درس نمبر 13 میں بھی میں نے تذکر اور اشارہ کیا تھا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امیر کائنات سے یہ منسوب روایت کہ میں مأمور ہوں ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ففعلت ما امرت، میں مأمور ہوں اللہ کی طرف سے کہ میں جنگ لڑوں، قتال کروں ناکثین کے ساتھ جو کہ جمل والے، اور والقاسطین اور یہ شام والے، اہل شام، باغی شام و اطرافیان شام والے، اور والمارقین اور جو کہ خوارج کا گروہ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی گفتگو میں کروں گا۔ جنگ صفین امیر کائنات نے بہت اصرار کیا کہ خط و کتابت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، مگر امیر شام باز نہیں آیا اور مسلسل قتل عثمان کے قصاص کا اور قاتلین کا مطالبہ کرتا رہا۔ حالانکہ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور گھیرا تنگ کیا خلیفہ ثالث کے خلاف، تو اس وقت استطاعت رکھنے کے باوجود یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کا درد رکھنے والا اور واقعاً اگر قتل عثمان پر اس کو اگر افسوس ہوا تھا یا جو ہے واقعاً مخلص تھا عثمان کا، تو اس کے پاس حکومت تھی، استطاعت تھی، مدد کر سکتا تھا، مگر کوئی مدد نہیں کی اور بالکل خاموش رہا۔ لیکن جب عثمان کے قتل کے بعد خلافت ظاہری جب امیر کائنات کو ملتی ہے تو امیر کائنات نے مطالبہ کیا کہ جس طریقے سے سارے لوگ میری بیعت کر چکے ہیں اور فرض ہے تمہارے اوپر اور تم بھی بیعت کرو میری، اور اس کو چونکہ بڑی تفصیل ہے تاریخ میں کہ بہت تقویت ملی تھی سابقہ ادوار میں، لہٰذا شام میں اس کی جڑیں مضبوط ہوئی تھی اور جڑیں مضبوط کرنے میں بہت سارے اصحاب کرام کا ہاتھ تھا۔ اور اب جب علی کی خلافت آئی ہے تو علی نے جب مطالبہ کیا بیعت کا کہ جس طریقے سے لوگوں نے سابقہ خلفاء کی بیعت کی ہے، اور یہ جدل کی مثال ہے نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا خطبہ ہے، وہی لوگ جنہوں نے اول ثانی ثالث کی بیعت کی ہے وہ میرے پاس آئے ہیں، لہذا انہی میں سے تم بھی ہو، اب میری بیعت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر جو ہے انکار کیا اور بہانے تراشتا رہا، یہاں تک کہ یہ مطالبہ کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا جب تک قاتلین عثمان میرے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ قاتلوں کا مطالبہ کیا، علی نے بڑی کوششیں کی کہ یہ خط و کتابت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، مگر یہ باز نہیں آیا، اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے امیر کائنات میدان میں اترے۔ عمرو بن عاص جو کہ تاریخ عرب کا مکار ترین انسان، معاویہ کو مسلسل مشورے دیتا تھا اور اسی کے مشوروں پر وہ عمل کرتا تھا۔ آخر مرحلہ تقریباً 1 سال کے قریب یہ جنگ ہوتی رہی، آخر کار ایک فیصلہ کن مرحلہ جب آیا
تو معاویہ نے احساس کیا کہ اب میرا وجود خطرے میں ہے، اور مالک اشتر جو کہ امیر کائنات کے لشکر کا سربراہ تھا، بہت ہی انتہائی قریب ساتھیوں میں سے امیر کائنات کے، اور جن کی شہادت کے بعد امیر کائنات ان کو یاد کرتے رہے، مالک اشتر کی ان کی الگ ایک تاریخ ہے، وہ قریب پہنچے تھے کہ معاویہ کو قتل کرنے کے قریب تھے، مگر اس مکار نے جو مشورہ دیا، معاویہ نے احساس کیا کہ اب میرے وجود کے لیے خطرہ ہے اور جنگ اب ہم ہارنے والے ہیں اور جیت علی کی ہونے والی ہے، چونکہ مالک اشتر اب قریب پہنچے ہیں۔ اسی اثناء میں عمرو بن عاص نے وہ تاریخی اور مکارانہ جو مشورہ دیا کہ ہمارے پاس ایسے جاہل افراد موجود ہیں اور علی کے لشکر میں بھی کچھ جاہل افراد موجود ہیں، لہٰذا جتنے بھی قرآن کے نسخے ہمارے پاس ہیں وہ سارے قرآن کے نسخے نظوم پر ہم بلند کریں گے اور قرآن کے حکم کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، یہ نعرہ ہم بلند کریں گے۔ تو یہی ہوا آخر کار کہ جنگ صفین میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جب لشکر نے مکارانہ طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عامر بن عاص کے مشورے کے مطابق نظوم پر قرآن کو بلند کیا اور یہی نعرہ لگایا کہ ہمارا فیصلہ قرآن کرے گا اور قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا، یہ نعرہ لگ گیا۔ ادھر سے کچھ خشک تقوی والے لوگ جو کہ معرفت جن کے پاس نہیں تھی، صرف قرآن کے حفاظ، قرآن کے حافظ ہونے سے انسان با معرفت نہیں ہوتا ہے جب تک تأمل اور غور و فکر سے کام نہ لے لے، وإلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن شمار ہوتے ہیں مگر عقل کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوا، جب نیزوم پر قرآن کو اٹھایا گیا تو علی کے لشکر میں اختلاف ہو گیا، کچھ جاہل لوگ جو کہ قرآن کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، انہوں نے علی سے مطالبہ کیا کہ اب جنگ کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن انہوں نے اٹھایا ہے اور آپ فوراً مالک اشتر کو واپس ہونے کا آپ حکم کریں۔ یہ تقاضا کیا مولا علی سے، یہاں تک تاریخ بتاتی ہے، یہاں تک بات پہنچی کہ علی کے خلاف تلواریں کھینچ کر تیار ہو گئے کہ یا علی فوراً آپ بلائیں مالک اشتر کو، اور مالک اشتر بالکل قریب پہنچے تھے معاویہ کے۔ اور کسی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی مخبر کو بھیجا ہے کہ فوراً مالک اشتر کو بلائیے اور یہاں اختلاف شروع ہو گیا ہے اور یہی لوگ میرے اوپر جو ہے تلوار چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مالک اشتر کو خبر ملی لیکن آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی، تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید علی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے سے جو ہے مالک اشتر کو یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ لڑتے رہیں، کیوں واپس نہیں آئے، ابھی تک دیر ہو رہی ہے، اور وہ قرآن وہاں پر چیخ رہے ہیں سامنے والے کہ جو ہے قرآن فیصلہ کرے گا، قرآن کو حکم قرار دیتے ہیں، قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ تو پھر دوسری مرتبہ مولا کائنات نے کسی کو بھیجا کہ مالک اشتر کو بلائیے اور یہ پیغام دیا مالک اشتر کو کہ مالک اشتر اگر علی کی جان چاہیے تو آپ فوراً واپس ہو جائیے۔ یہی مرحلہ پیش آیا، نتیجے میں یہ ہاری ہوئی جنگ سے فرار کے لیے انہوں نے قرآن کو سامنا کیا اور قرآن کو سامنے لے کر آئے، اور آخر کار کچھ لوگ علی کے لشکر میں دھوکہ کھا گئے اور نتیجے میں حکمیت کا مرحلہ شروع ہوا، اور یہی فیصلہ ہوا کہ ایک علی کی طرف سے ہوگا حاکم اور ایک جو ہے لشکر شام کی طرف سے، اور دونوں کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ یہاں سے مسئلہ حکمیت، امیر المومنین راضی نہیں تھے کہ ابو اشعری، موسیٰ اشعری جیسے ایک بیوقوف انسان کو آگے کیا جائے، مگر لوگوں نے اصرار کیا، علی کی خواہش یہی تھی کہ یا مالک اشتر ہماری طرف سے ہو، لشکر علی کی طرف سے، یا عبداللہ ابن عباس، مگر یہی لوگ جو خشک تقوی اور بے معرفت افراد جو موجود تھے علی کے لشکر میں، انہوں نے تقاضا کیا کہ نہیں، ہمیں نہ عبداللہ ابن عباس قبول ہے نہ مالک اشتر قبول ہے، بلکہ ابو موسیٰ اشعری ایک پرامن اور امن پسند انسان ہے، اس کو حاکم بنایا جائے۔
لیکن ابو موسیٰ اشعری کی تاریخ ہی الگ ہے، وہ اپنے آپ کو یہی ظاہر کر رہا تھا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں ایک امن پسند انسان ہوں، اور علی کے ساتھ دینے والوں کو یہی کہتا تھا کہ جو ہے فتنے میں آپ لوگ شریک نہ ہو جائیں۔ مگر علی کی منشا کے خلاف اور مرضی کے خلاف یہ کام ہوا، اور نتیجے میں عمرو بن عاص لشکر شام کی طرف سے مکار ترین انسان شمار ہوتا تھا، اس نے ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا، نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور آخر کار جنگ صفین سے یہی لوگ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے ایک گروہ جدا ہو گیا، اس بات پر کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا امیر کائنات کو کہ آپ حکم کے لیے قائل ہو جائیں، چونکہ قرآن سامنے نظر آ رہا ہے اور قرآن کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے۔ لیکن امیر المومنین نے جب اس کو قبول کیا، اس فیصلے کو، اختلاف سے بچنے کے لیے، اور جو مصلحت مولا کے سامنے تھی، اور تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مگر اختصار کے ساتھ یہی کہوں گا کہ یہی بے معرفت لوگ دوبارہ علی کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ حکم کرنے کا حق تو اللہ کو حاصل ہے، لہٰذا یہ حکم بنانے پر آپ کیوں راضی ہو گئے، اور جو ہے نہ حاکم شام نے یہ کام درست کیا ہے نہ آپ نے درست کیا ہے، لہٰذا اللہ کے مقابلے میں تم لوگ آئے ہو، لہٰذا توبہ کرو، استغفار کرو، ہم بھی گنہگار ہو گئے، ہم بھی توبہ کریں گے، یہ نعرے بلند کرنے لگے، اور مولا سمجھاتے رہیں، اور یہاں تک یہ لوگ بالکل الگ ہو گئے، ان کا ایک عقیدے میں شدت کے ساتھ، اور چونکہ عقیدہ اگر معرفت پر مبنی نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ لوگ الگ ہو گئے اور علی سے یہی مطالبہ کرتے رہے کہ جو ہے آپ توبہ کیجئے، اور حکم کا حق اللہ کو حاصل ہے، مگر علی ہر وقت نصیحت کرتے رہے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جا کے ان کے ساتھ بات کریں، سمجھائیں کہ کلمت حق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی حاکم ہے، کوئی اور نہیں ہے، مگر یراد بها الباطل، اس سے باطل کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو خوارج کی خصوصیات عقیدے کے لحاظ سے، اور آج بھی آثار عملی طور پر آج کی دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہاں تک یہ کوئی ظاہر میں یہ وہ مرحلہ تھا جو کہ جنگ نہروان کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خوارج مستحب کو بھی واجب سمجھ کر عمل کرتے تھے، اور تمام مستحبات کو واجب کا درجہ دیتے تھے، سخت عقائد کے ساتھ میدان میں آ گئے اور علی سے مسلسل مطالبہ کرتے رہے، نتیجے میں جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان وجود میں آئی، اور اس کی تاریخ میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں جنگ نہروان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔